شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بالفرائض. ناظرین محترم، السلام علیکم. دروس کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. چونکہ آج 21 رمضان ہے، شہادت کی تاریخ ہے، لہذا یہ درس بھی ہے اور مجلس بھی ہے. آخر درس میں مصائب کے کچھ فقرات بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے، اور ابتدائی درس میں بھی گزارش ہے آپ حضرات سے کہ کچھ مرحومین ہیں جن کے لیے آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے انہیں ایصال ثواب فرما دیجیے گا. شہر فیض آباد کی کچھ نمایاں شخصیتیں ہیں، جس میں سید شہنشاہ حسین آبدی ابن سید ابو القاسم اور ان کی اہلیہ مرحومہ کنیز صادق بیگم بنت زاہد حسین، جناب سید آفتاب رضا ایڈوکیٹ صاحب ابن اظاہر حسین، ان حضرات کی روح کو ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ارسال فرما دیجیے گا. ہمارے درس کا اب تک جو عنوان ہے وہ اسلامی طرز زندگی رہا ہے. اسلامی طرز زندگی کے حوالے سے ہمارے لیے بہت بہترین زندگی وہ ہے کہ جو مولائے کائنات نے اس دنیا میں گزاری، اور آپ کی سیرت اور آپ کا عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. مولائے کائنات کی زندگی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک حدیث ملتی ہے، بہت طولانی حدیث نہیں ہے لیکن بہت مختصر بھی نہیں ہے. ایک ایسی حدیث کہ جس میں ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولائے کائنات سے خطاب فرما رہے ہیں کہ علی، میں تمہیں درہم و دینار دے دوں، یا تمہیں کچھ جانور دے دوں، یا پھر یہ کہ تمہیں کچھ کلمہ نصیحت فرما دوں. اور مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ کلمات نصیحت فرما دیں. تو رسول خدا نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے، یا یوں کہیے کہ جو نصیحت کی ہے مولائے کائنات کو، وہ مولائے کائنات کے چاہنے والے کے لیے، رسول خدا کے امتی کے لیے ایک بہترین روش ہے، ایک بہترین طریقہ ہے، کچھ بہترین اصول ہیں زندگی گزارنے کے، کہ جو مولائے کائنات کو ہمارے آخری نبی نے وصیت اور نصیحت فرمائی. پہلا فقرہ ہے، ارشاد ہوتا ہے، یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالفرائض فاشتغل انت بالفرائض. اے علی، جب تم دیکھو کہ لوگ فضائل میں مشغول ہیں، یہاں مراد فضائل سے مستحبات ہے، یعنی جب تم دیکھو کہ لوگ مستحبات میں مشغول ہیں تو تم اپنے فرائض کی طرف توجہ کرو. اکثر ہماری زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مستحبات میں اتنا منہمک ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی واجبات کا ہوش نہیں رہتا ہے. مثال کے طور پر، اگر میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں، لوگوں کی خدمت کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام، کوئی سماجی کام ہے، اس میں ہم اس طرح سے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی نماز کا خیال نہیں رہتا ہے، اور نماز کا وقت آتا ہے اور چلا جاتا ہے. یا یہ کہ آج کل جو ایام ازاں ہیں، مولائے کائنات کی مجلسیں ہو رہی ہیں، ہم مجلسوں میں مشغول رہیں، اگرچہ آج کل حالات ویسے نہیں ہیں. پوری دنیا میں لاک ڈاؤن اور پابندیوں کی وجہ سے اس طرح سے مجلسیں نہیں ہو پا رہی ہیں، اس طرح سے ہم لوگ مسجدوں میں نہیں جا پا رہے ہیں، اس طرح سے ہم لوگ اپنے مولا کا غم نہیں منا پا رہے ہیں. اور شاید یہ سب ہماری معصیتیں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، جن کی وجہ سے آج ایسے حالات ہوئے ہیں کہ ہم اس طرح کی نہ جانے کتنی سعادتوں سے محروم ہیں. لیکن اگر ہم مصروف رہیں رات بھر مجلسوں میں، اور صبح کا وقت ہو اور نماز ہم نہ پڑھیں، تو ہم نے ایک مستحب عمل کو تو انجام دیا، لیکن
ایک واجب عمل کو ہم نے نظر انداز کر دیا اور اسے انجام نہیں دیا۔ جبکہ ارشاد یہ ہو رہا ہے علی، جب تم دیکھو کہ لوگ فضائل میں مشغول ہیں تو تم اپنے فرائض کی طرف توجہ کرو۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مستحبات کی وجہ سے اپنے واجبات کو نظر انداز نہ کریں، اور خاص کر کے نماز کا چونکہ ذکر ہوا اور ماہ مبارک رمضان ہے، نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ہمارے معصومین نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، حدیثیں بہت زیادہ ہیں۔ خود ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ جب اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ یہ اس وقت تھے نہیں، اور جب یہ لوٹ کر آئے تو ان کو جب خبر ملی تو یہ گھر گئے امام کے اور سوال کیا کہ آخری وقت امام نے کوئی نصیحت کی تھی، کوئی ایسی بات جو میں نے اس سے پہلے نہ سنی ہو، اس سے پہلے ارشاد نہ فرمایا ہو؟ تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ امام نے کہا تھا آخری وقت میں کہ ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاۃ، کہ جو انسان نماز کو ہلکا سمجھے گا ہماری شفاعت اسے نہیں ملے گی۔ خود مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ نے شیعوں کی نشانیاں بتائی ہیں کہ ہمارے شیعہ ہوتے کیسے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہمارے شیعہ ہیں ان کی شناخت یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے۔ کیسے پہچاننا ہے؟ مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو اگر پہچاننا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اختبروا شیعتی بخصلتین، ہمارے شیعوں کو ان کی عادت 2 خصلتوں کے ذریعے پہچانو۔ محافظتہم علی اوقات الصلاۃ، کہ کس طرح سے وہ نماز کے وقت نماز کی محافظت کرتے ہیں، ومواساتہم مع اخوانہم المؤمنین بالمال، اور کس طرح سے وہ اپنے مال سے اپنے مومنین بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو اگر پہچاننا ہے تو یہ دیکھو کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ کس طرح سے نماز کے وقت نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور کس طرح سے وہ اپنے مال سے اپنے مومنین بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ اگر ہمارا شیعہ واقعی اور حقیقی شیعہ ہوگا تو جب نماز کا وقت آئے گا تو وہ نماز کی محافظت کرے گا۔ یہ نہیں کہا ہے کہ نماز پڑھے گا، صرف نماز پڑھ لینا کمال نہیں ہے، جیسا اکثر ہم لوگ کرتے ہیں، آخر وقت ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس وقت نماز پڑھتے ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں ہمارا اصلی اور حقیقی شیعہ وہ ہے کہ جو نماز کو آخر وقت تک نہ ٹالے، بلکہ وہ اس نماز کی محافظت کرے یعنی اس طرح سے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو اس کے اندر بے چینی ہو اور وہ فوراً نماز کو ادا کرے۔ لہٰذا ہمیں اگر مولا کا صحیح شیعہ بننا ہے، اگر ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو مولا کے ارشاد کی روشنی میں ہمارے اندر 2 خصوصیت ہونا چاہیے کہ ہم نماز کے وقت نماز کا خیال رکھیں، بر وقت نماز کو انجام دیں، اور دوسرے کہ خدا نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ہم اپنے مال کے ذریعے مومنین کی مدد کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ دوسری جو خصوصیت مولا جو نصیحت کی ہے رسول خدا نے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِعَمَلِ الدُّنْيَا فَاشْتَغِلْ أَنْتَ بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، اے علی جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا میں مشغول ہیں تو تم اپنی آخرت کی فکر کرو۔ وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِعُيُوبِ النَّاسِ فَاشْتَغِلْ أَنْتَ بِعُيُوبِ نَفْسِكَ، اور جب تم دیکھو کہ لوگ دوسرے کے عیوب کو بیان کرنے میں مصروف ہیں، لوگ دوسرے کو غلطیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو تم یہ دیکھو کہ تمہارے اندر کیا غلطیاں پائی جا رہی ہیں اور تمہارے اندر کیا عیب پائے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِكَثْرَةِ الْعَمَلِ فَاشْتَغِلْ أَنْتَ بِصَفْوَةِ الْعَمَلِ، اے علی جب تم دیکھو کہ لوگ اپنے کثرت عمل پہ ناز کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنے عمل کی کثرت پہ فخر ہے اور اس میں مشغول ہیں، تو تم یہ دیکھو کہ تمہارا عمل کتنا خالص ہے، یعنی عمل آپ نے کتنا زیادہ کیا ہے، کتنی بار حج کیا ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس حج کو جو آپ بارہا گئے ہیں حج کرنے، کس خلوص کے ساتھ اور کس خلوص نیت سے بارگاہ خداوندی میں انجام دیا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَتَوَسَّلُونَ بِالْخَلْقِ فَتَوَسَّلْ أَنْتَ بِالْخَالِقِ، اے علی جب تم دیکھو
کہ لوگ مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ان سے توسل اختیار کر رہے ہیں، تو تم اپنے خالق سے توسل اختیار کرو۔ وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِتَزْيِينِ الدُّنْيَا فَاشْتَغِلْ أَنْتَ بِتَزْيِينِ الْآخِرَةِ۔ اے علی، جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی دنیا کو سنوارنے میں مشغول ہیں تو تم اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرو۔ یہ وہ قیمتی کلمات ہیں اور نصیحتیں ہیں جو در حقیقت نبی نے، ہمارے آخری نبی نے، ہمارے پہلے امام سے نہیں بلکہ اپنے امتی سے اور مولائے کائنات کے ماننے والوں کو نصیحت کی ہے کہ اگر ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، ایک اچھے مسلمان اور شیعہ بننا چاہتے ہو، تو تمہیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یقیناً بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور کوشش یہ کریں کہ جتنا ہو سکے اہل بیت کا ذکر بھی کیا جائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلا بھی جائے، کیونکہ اہل بیت نے اس پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ مصائب اٹھائے ہیں، بہت زیادہ رنج اٹھائے ہیں، بہت زیادہ مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ یقیناً یہ ایام وہ ہیں کہ جس میں مولا کا تذکرہ ہوتا ہے، مولا کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے، اور ہم لوگ آنسو بہاتے ہیں، اور یہ آنسو اگر صدق دل سے بہائے جا رہے ہیں، مولا کے غم میں ہم لوگ، ہماری آنکھیں اشکبار ہیں، تو یہی آنسو ہمارے لیے جنت کی ضمانت لے کر آتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، ہمیں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، ہم کو ایک بہترین راستے پر، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اہل بیت نے بہت قربانیاں پیش کی ہیں۔ یقیناً بہت سے مصائب کے فقرات ہیں، لیکن آج کی تاریخ میں ابتدائی فقرے جو مصائب کے میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی صاحب کی تقریر کا ایک حصہ ہے، جو آپ نے کبھی نماز جمعہ کے خطبے میں غالباً یہ تقریر کی تھی، اور مصائب کے فقرے بیان کیے تھے کہ جب مسجد کوفہ میں مولائے کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں، تو امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کے چہرے کو ایک نگاہ تکے جا رہے تھے اور گریہ فرما رہے تھے، اور اس طرح سے آپ نے گریہ کیا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کے مولائے کائنات کے چہرے پر گرا ہے، اور آپ نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا ہے اور نصیحت کی ہے کہ اے حسن، کیا تم رو رہے ہو، کیا تم گریہ کر رہے ہو؟ پھر آپ نے صبر کی تلقین کی ہے، اور پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے، اور مولائے کائنات نے اس زخمی حالت میں بھی اس طرح سے نماز پڑھی ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ مولا جب بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے تو بار بار غشی کی وجہ سے آپ ادھر ادھر جھول کھا رہے تھے، آپ ایک سیدھے بیٹھ نہیں پا رہے تھے، یہ کنڈیشن تھی، لیکن مولا نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب آپ کو گھر کی طرف لے کر چلے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے جب گریہ کیا ہے تو مولائے کائنات نے امام حسین علیہ السلام کو بھی صبر کی نصیحت کی ہے، لیکن روایت کہتی ہے کہ اس مختصر سے دور میں امام حسین علیہ السلام نے اتنا گریہ کیا تھا کہ آپ کی پلکیں زخمی ہو گئی تھیں۔ عزیزوں، مولائے کائنات کو گھر میں لایا گیا، بیویوں نے حلقہ کیا، آپ کی بیٹیاں زینب ام کلثوم آ کر گریہ کرنے لگیں۔ ابھی تک مولا نے امام حسن کو صبر کی تلقین کی تھی، امام حسین علیہ السلام کو صبر کی تلقین کی تھی، لیکن جب جناب زینب ام کلثوم روئی ہیں تو پھر مولا نے صبر کی تلقین نہیں کی ہے، بلکہ آپ بھی ان کے ساتھ گریہ فرمانے لگے ہیں۔ ہاں عزیزوں، آج ہی 21 رمضان کی وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں ہمارا مولا ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ طبیب نے بہت کوششیں کی، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارے مولا اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ مولا کے جنازے کو لے جایا گیا ہے، اور اس عالم میں انتہائی خاموشی سے کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے، یہ بھی ایک المیہ ہے کہ یہ بچے، وہ معصوم بچے، وہ بچے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں،
ان کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ جب انہیں اپنی ماں کا جنازہ اٹھانا پڑا تو اسے بھی رات کی تاریکی میں اٹھایا ہے، جب باپ کا جنازہ اٹھایا تو وہ بھی خاموشی سے اٹھایا ہے، وہ کسی کو بتا نہیں سکتے ہیں، کسی کے سامنے لوگ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے، کوئی اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو لوگ جا کے قبر پر گریہ کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے خاموشی سے مولا کائنات کو دفن کیا ہے کہ اب وہاں یہ لوگ گریہ کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہیں، رونے کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ ہاں آخری وقت تھا مولا کائنات کا، آپ نے سب کو رخصت کیا ہے۔ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ جناب زینب نے آخری وقت میں کربلا کے بارے میں پوچھا ہے کہ بابا ہم نے ایسی روایتیں سنی ہیں، اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ تو ایک بار مولا کائنات نے کربلا کے مصائب کا کچھ حصہ بیان کیا ہے، جناب زینب نے گریہ کیا ہے، مولا کائنات نے گریہ کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی تمام مصائب کو مولا نے ذکر نہیں کیا تھا، تمام مصائب مولا نے نہیں بتائے تھے، لیکن بیوی گریہ کر رہی ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اس وقت کیا عالم رہا ہوگا کہ جب بیویوں کو بے مقنع و چادر دیار بدیار پھرایا جا رہا تھا اور منادی یہ ندا دے رہا تھا، اے لوگوں تماشا دیکھو، یہ خاندان عصمت و طہارت کی بیویاں ہیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سید آفتاب رضا ابن ظاہر حسین، سید شہنشاہ حسین آبدی ابن سید ابوالقاسم اور کنیز صادق بنت زاہد حسین کی روح کو ارسال فرما دیں۔